بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. اب آگے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے. اذ قالت امرأة عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا. امرأہ عورت کو کہتے ہیں. جب عمران کی عورت نے یعنی اس کی بیوی نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے پروردگار، اے میرے رب، میرے شکم میں جو بچہ ہے اسے میں تیری نذر کرتی ہوں آزاد. محررا ہر باقی تمام چیزوں سے وہ آزاد ہوگا، صرف تیرا ہوگا، صرف تیری خدمت کے لیے ہوگا. فتقبل منی، تو میری اس نظر کو قبول فرما. یہ نظر کا معنی یہ ہوتا ہے کوئی چیز، اس کو ہم نذرانہ بھی کہتے ہیں. یہ نذرانہ بھی کس سے نکلا ہے؟ اسی نظر سے. ٹھیک ہے نا، کہ ہم یہ نظر کر رہے ہیں تو اس نظر کو مجھ سے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. یعنی تجھے میری نیت کا بھی پتہ ہے، میری خواہش کا بھی پتہ ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں اور کیا کہہ رہی ہوں. فلما وضعتها، دیکھیں اللہ کے جو قریب ترین بندے بھی ہوتے ہیں نا، اللہ کبھی کبھی ان کی بھی نہیں مانتا. ٹھیک ہے، اب جب پیدا ہوئی تو لڑکی تھی، یہ بھی سمجھ رہی ہیں کہ کیا ہے، مثلا میں نے نظر کی ہے اور میرے اس شوہر نے کہ جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے اس نے کہا کہ ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو اللہ کا بڑا برگزیدہ نبی ہوگا. یہ اب اپنے تصور میں کیا سمجھ رہی ہیں کہ وہ پیدا ہونے والا، لہذا نظر مان لی، فلان کر لیا. لیکن فلما وضعتها، پھر جب اس نے اسے جنا، قالت رب انی وضعتها انثى، تو کہنے لگی اے پروردگار میں نے تو یہ بیٹی پیدا کر دی، بیٹی جان دی میں نے. جبکہ ذہن میں یہ اس لیے نہیں تھا کہ جو کفار والا ہوتا ہے بیٹی پسند نہیں ہے تو بیٹا، کیونکہ وہ جو پیشگوئی ملی تھی کہ اے عمران تیری اولاد میں سے، تیری نسل میں سے ایک اللہ کا برگزیدہ نبی حضرت عیسیٰ کی پیشگوئی تھی. لیکن گویا کہ اللہ نے کہا تھا تیری نسل میں سے ہے لیکن تیرا بیٹا نہیں، یہ نہیں کلیئر کیا تھا. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ میاں بیوی کے یہ بیٹا پیدا ہونے والا ہو گیا. تو جب ہوا تو وہ کہنے لگی کہ اے میرے رب میں نے تو لڑکی جنی ہے، واللہ اعلم بما وضعت. اب انہوں نے تو اپنے تعجب یا اس میں کہا کہ میں تو بیٹا ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور بیٹی ہو گئی. اللہ فرماتا ہے اللہ کو بہتر پتا تھا کہ کیا اس نے کس کو جنا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، اور بیٹا جو ہے وہ بیٹی کی طرح نہیں ہوتا یا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو تو نے بیٹی جنی ہے اس کی جگہ اگر کوئی بھی بیٹا جنتی تو وہ اس بیٹی کا بھی مرتبے میں مقابلہ، یعنی جو تیری بیٹی کو مقام ملنے والا ہے اس بیٹی کو، وہ اگر ہم تجھے کوئی بیٹا دے دیتے دوسرا، کیونکہ حضرت عیسیٰ تو علم خدا کے مطابق حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہونے تھے معجزے کے ذریعے سے بغیر باپ کے. اور ان کا جو حنہ، جناب حنہ تھی عمران کی بیوی، ان کا تو شوہر تھا، تو وہ والا بیٹا تو ان کو نہیں مل سکتا تھا. اگر کوئی اور ہوتا تو وہ درجے اور مرتبے میں حضرت مریم کے برابر ظاہر ہے کہ نہیں تھا جو اللہ نے حضرت مریم کو رتبہ دیا. تو کہہ رہے کہ اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو اس نے جنا اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا.
اگر ہم لڑکا دے دیتے تو وہ مریم کے جیسا نہ ہوتا۔ پھر آگے انہی کی جناب حنا کا جملہ جاری ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور یقیناً میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ مریم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مریم کا مطلب ہوتا ہے خدمت گزار عورت، خدمت گزار عورت۔ چونکہ انہوں نے نیت کی ہوئی تھی بیت المقدس میں دینی ہے، تو انہوں نے نام ہی ان کا کیا رکھا؟ مریم۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور یقیناً میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یقیناً میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری اور اس کی اولاد کو بھی، اس کی ذریت کو بھی، اے میرے رب تیری پناہ میں دیتی ہوں، کس سے؟ من الشیطان الرجیم، اس شیطان سے جو دھتکارا ہوا ہے۔ رجیم کہتے ہیں جس کو مار کے بھگا دیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنی بارگاہ الہی سے نکال دیا تھا۔ اسی لیے ہم رجیم کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ مردود، جو رد شدہ ہے، جس کو نکال دیا گیا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔